جو نگر نگم عدالت ہے اس نے کہا بھائی مسجد کو توڑو، جو ضلع عدالت ہے اس نے بھی کہہ دیا مسجد کو توڑو۔ سنجولی مسجد ہے ہماچل پردیش کی، سنجولی مسجد پرانی مسجد ہے، 50 سال سے بھی پرانی، 2-3 منزل 4 منزل کی مسجد ہے، زیادہ آبادی والی مسجد ہے، زیادہ نماز پڑھنے لوگ آتے تھے۔ 1 سال سے وہاں کوئی تنازع چل رہا ہے، 1 سال سے، سوچ رہے ہیں آپ 50 سال سے پہلے کی مسجد ہے، 60 سال سے پہلے کی مسجد ہے، اور جھگڑا چل رہا ہے 1 سال سے۔ کیوں چل رہا ہے بھائی؟ کہ جی آپ اپنی منزل کیوں بنا رکھی ہے آپ نے؟ چلو کمیٹی والوں نے کہا جی ہم توڑ دیں گے اپنی منزل، ہم خود توڑ دیں گے، انہوں نے توڑ دی، پھر بھی جھگڑا چل رہا ہے۔ جو نگر نگم عدالت ہے اس نے کہا بھائی مسجد کو توڑو، جو ضلع عدالت ہے اس نے بھی کہہ دیا مسجد کو توڑو۔ منتظمہ کمیٹی نے اور ہماچل پردیش کے وقف بورڈ نے ہائی کورٹ ہماچل پردیش میں کیس ڈال دیا، اس نے اسٹے لگا دیا، مارچ کی تاریخ دے دی، اور یہ کہا کہ تیسری منزل جو آپ خود چاہ رہے تھے، آپ نے خود کہا تھا ہم توڑ دیں گے، توڑ دو۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے ہم توڑ دیں گے۔ اب دیکھیے پہلے تو لوگ یہ کہتے ہیں اپنی مسجد میں نماز پڑھو، آپ سنتے ہیں نا بھئی روڈ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجد میں پڑھو۔ اچھا مسجد میں پڑھ لیں گے، اب کہتے ہیں مسجد میں بھی نہ پڑھو، پھر کہاں پڑھے؟ وہاں راستے میں لوگ بیٹھ گئے کہ جی نماز پڑھنے نہیں جانے دیں گے۔ بھئی آپ ہی تو کہہ رہے تھے مسجد میں نماز پڑھو، پھر تو وہاں کے منتظمہ کمیٹی کے لوگوں نے، امام صاحب نے لوگوں سے اپیل کری، مسلمانوں سے، بھائیوں آپ یہاں نہیں آؤ، نماز پڑھنے نہیں آؤ، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تو امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا کیا، لوگوں کو منع کیا، بھئی تھوڑے سے لوگ جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر جب تک نہ آئے، جب تک تو شانتی رہنی چاہیے، ہائی کورٹ کا آرڈر جو بھی آ جائے کوئی بات نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے ہمارا دیش بدنام ہو رہا ہے، ہمارا بھارت بدنام ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا میرٹھ کے اندر ایک تھاپڑ نگر علاقہ ہے، وہاں پر ایک مسلمان بھائی نے مکان خرید لیا، اور محلے میں ہمارے ہندو بھائی زیادہ رہتے ہیں، اس بیچارے نے خرید لیا، ان کا دودھ کا کام تھا، اور جس نے مکان بیچا اس کا بھی دودھ کا کام تھا۔ وہ ہندو فیملی سے تھا، خریدنے والا مسلم فیملی کا ہے، سعید احمد اس کا نام ہے جس نے خریدا۔ اس نے بیچارے نے بینک سے لون لیا، پائی پائی جوڑ کے پیسہ جمع کیا، سود پہ قرضہ لیا، بیوی کا زیور بیچ دیا، اپنا پرانا مکان بیچ دیا، پتہ نہیں کیا جتن کر کے اس نے بیچارے نے یہ مکان لیا، قانونی طور سے رجسٹری کرا کے، بھارت کا ناگرک، ہندوستانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مکان خالی کرو، ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ بتائیے، پولیس آئی، پولیس نے کہا مکان خالی کرو، تالا ڈال دیا۔ اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ بھئی لٹ گیا نا بیچارہ، وہ تو لٹ گیا، اس کے تو پیسہ بھی گیا، بینک کا لون کہاں سے دے گا، سود کا قرضہ کہاں سے دے گا، بیوی کا زیور کیسے بنے گا، قرضے کیسے اتریں گے، چھت ہے نہیں، مکان ہے نہیں۔ پولیس نے کہا تالا ڈالو، چلو یہاں سے۔ اب کہہ رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ہندوستان کا شہری ہے نا، ہمارا آئین کیا کہہ رہا ہے، سنویدھان کیا کہتا ہے، ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ تو ہم ہندو مسلم بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ اپیل کر رہے ہیں سبھی بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، مسلم بھائیوں سے، کہ بھئی اس بیچارے بیمار آدمی پہ رحم کرو، ترس کھاؤ، اس کے پاس بیچارے کے کچھ بھی نہیں رہا،
آپ اپنی شرطوں پہ رکھ لو اس کو. اگر اس سے کہو کہ بھائی تمہیں یہاں رہنا ہے، ایسے رہو، رہے گا وہ. ہر مسلمان جو ہے نا امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، جھگڑالو نہیں ہے. یہاں مسجد فتح پوری کے قریب میں ایک محلہ ہے، سارے ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، ہمارا مکان بھی وہیں تھا، وہیں ہے ہمارا مکان بھی. تو وہاں کی محلہ کمیٹی بنی، 99-98% ہمارے غیر مسلم بھائی، 1-2 گھر مسلمان. محلہ کمیٹی بن گئی، RWA بن گیا، کمیٹی بنائی گئی. سب لوگوں نے کہا، محلے والوں نے، کہ جی امام صاحب آپ ہی پردھان بن جاؤ. میں نے کہا نہیں بھائی، آپ بڑے بڑے لوگ ہو، بزنس مین ہو، اچھے لوگ ہیں، آپ بن جاؤ. نہیں امام صاحب، آپ کے ہوتے تو اچھا نہیں لگتا کوئی پردھان، آپ ہی بن جاؤ. دیکھیے ایک پیار ہے نا. ہندوستان میں لاکھوں ایسے محلے ہیں، کہیں ہمارے ہندو بھائی زیادہ ہیں، کہیں سکھ بھائی زیادہ ہیں، کہیں مسلمان بھائی زیادہ ہیں، کہیں عیسائی بھائی زیادہ ہیں تو سارے بھارتی ناگرک ہیں نا، بھارت کے رہنے والے ہیں نا. پھر جھگڑا کس بات کا؟ سب انسان ہیں. تو جو لوگ دھرم کے نام پہ لڑاتے ہیں نا، وہ دیش کے دوست نہیں ہیں، ہمارے وطن کے دوست نہیں ہیں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں سب پیار پریم رہے، ہندو مسلم ایکتا رہے، دیش کا اچھا ماحول بنا رہے. جو بیچارہ پریشان ہے اس کی مدد تو سبھی کو کرنی چاہیے. مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ آرڈر ہے، لیکن ہمیں شانتی اور امن کے لیے ہم تو یہ اتر پردیش کی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو انصاف ملے. تھاپر نگر علاقے میں جو سعید احمد نے مکان خریدا ہے، اس کو انصاف ملے، اس کا حق مانا جائے. اور جو بھی طریقہ ہے قانون کا وہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا کہ زور زبردستی سے کسی کو آپ مکان چھین لو، پھر وہ بیچارہ ہسپتال میں داخل ہو جائے، ایسا ظلم، ایسا انیائے نہیں ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے اور ظلم نہیں ہونا چاہیے، اتیاچار نہیں ہونا چاہیے. اور آپ لوگ بھی دعا کریے کہ ہم تو چاہتے ہیں صرف بھارت میں نہیں، ساری دنیا میں امن رہے، شانتی رہے، سب کو جینے کا حق ملنا چاہیے، 2 روٹی سب کھائیں، عزت سے رہیں. اور کوئی دھرم بھی جھگڑا نہیں سکھاتا، کوئی دھرم. اسلام مذہب کو تو خیر میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی دھرم جھگڑا نہیں سکھاتا. یہ آج کل کی گندی راجنیتی ہے جو امن اور شانتی کو بھنگ کر رہی ہے.